الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم اما بعد خبر الآحاد المشترک بین المقبول والمردود، یعنی ہم اب ان اقسام کی طرف آ رہے ہیں جس میں کسی خبر کا وہ کوئی بھی قسم کی ہو، اس میں اقسام جو آئی ہیں وہ مقبول بھی ہو سکتے ہیں، مردود بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے اقسام میں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا جو کسی کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ سے آحاد ہیں، یعنی ایک تو ہے حدیث آحاد متواتر کے علاوہ جو ہوتی ہیں، اس میں مشہور، عزیز اور غریب ساری شامل ہیں۔ اب ان احادیث میں بھی چار مزید اقسام ہوتی ہیں، یعنی حدیث یا تو قدسی ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے روایت کر کے وہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ حدیث قدسی ہوگی۔ حدیث مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی قول ہو یا ان کا فعل ہو یا ان کی تقریر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ہو، تو یہ حدیث مرفوع ہوتا ہے۔ حدیث موقوف وہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچی ہو بلکہ صحابی تک اس کی سند رکی ہوئی ہو۔ موقوف وقف سے وقف کا مطلب ہے رکنا، یعنی حدیث کی سند صحابی تک رکی ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں کسی صحابی کا قول، فعل یا تقریر، یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے، اور اس کی ہم نے مزید جو تفصیلات پڑھی ہیں اور ان کی مثالوں کو دیکھا ہے۔ اب مزید جو اس میں چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جو موقوف کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی الفاظ اس کے جو ہیں وہ موقوف کے ہوتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر حکماً وہ مرفوع ہوتی ہیں۔ کیسے کہ ایک صحابی کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کی انشاءاللہ مثالیں آئیں گی، آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ صحابی وہ چیز بیان کر رہے ہیں، لیکن جو بندہ گہری نظر سے اس حدیث کی حقیقت کی طرف دیکھے تو وہ پہچان لے گا کہ یہ حدیث کسی صحابی کا قول نہیں بلکہ صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دے رہے، تو وہ حدیث حکماً حدیث مرفوع ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی یا المرفوع حکماً، یعنی لفظی طور پر وہ موقوف ہے، صحابی کا قول لفظی ہے لیکن معنی اور حکم کے لحاظ سے وہ مرفوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہو سکتا ہے۔ ان کی صورتوں کو ہم دیکھیں، ان کی جو ہے اگر بندہ صورت کو دیکھے یا ان جو ہے صیغوں کو دیکھے تو اس کے ذریعے بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ صحابی کا قول نہیں ہو سکتا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے۔ جیسا کہ ان یقول الصحابی الذی لم یعرف بالاخذ عن اہل الکتاب قولا لا مجال للاجتہاد فیہ، یعنی صحابی کوئی ایسی بات کرے، اور ایسا صحابی جو کہ اہل کتاب سے روایات لینے، یا پرانا اہل کتاب ہو یا زیادہ تر جو ہے اہل کتاب کا علم رکھنے والا جو ہو، ان میں سے معروف نہ ہو، یعنی اہل کتاب سے اخذ جو ہے اس کا وہ کم ہو یا معروف نہ ہو، تو ایسا صحابی وہ اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس کا اجتہاد میں کوئی تعلق نہ ہو، رائے کا اس میں کسی قسم کا دخل نہ ہو سکے، نہ ہی اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہو، یعنی عربی زبان کے متعلق نہ ہو، نہ ہی اس کا تعلق کسی اجنبی لفظ کی شرح یا کسی حدیث کی شرح کے بارے میں ہو، تو ایسی حدیث کی اقسام آگے ہیں، جیسا کہ اب ایسا صحابی جو اہل کتاب میں سے نہ ہو، یعنی اس نے اکثر چیزیں اہل کتاب سے نہ لی ہوں۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو اس لحاظ سے معروف ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں انہوں نے بہت علم حاصل کیا، تو اگر صحابی ایسا نہیں ہے اور وہ پھر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس میں کسی قسم کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لغت کا یا کسی چیز کی شرح کا دخل نہیں ہے، تو وہ حدیث مرفوعاً حکمی کہلاتی ہے۔ مرفوع حکمی یعنی الفاظ لگ رہے ہیں کہ صحابی کا قول ہے لیکن وہ اصل میں حدیث رسول ہوتی ہے۔ ان میں الاخبار عن الامور الماضیہ کبدء الخلق، جیسا کہ فار ایگزامپل صحابی ایک چیز بیان کر رہا ہے اور وہ کسی ماضی کے امور کے بارے میں ہے، جیسا کہ انسانیت کی جو ابتدا تھی اس کے متعلق، یا
اس دنیا کی ابتدا اس کے متعلق، تو اس کے بارے میں کوئی صحابی اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نہ لے۔ تو اس سے مراد یہ کہ صحابی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں بیان کر رہا، لیکن یہ حکمی طور پر حدیث مرفوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول اس کو سمجھا جائے گا، لیکن اس کو مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ یا کسی ایسی قسم کی او الاخباری عن الامور الاتیہ، یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی بتائیں، صحابی کوئی ایسی بات بتائیں جو مستقبل کے امور کے متعلق ہو، جن میں آخری جو جنگیں ہونی ہیں، فتنوں کے بارے میں اور قیامت کے احوال کے بارے میں کوئی صحابی اگر ذکر کر رہا ہے اور اس میں یہ نہیں بتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے باوجود بھی اس کو مرفوع حکمی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ایسے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو صحابی کے اوپر تو وہی نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب سمجھا جائے گا اور مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ یا وہ ہو سکتے ہیں اول اخبار عما یحصل بفعلہ ثواب مخصوص او عقاب مخصوص، یعنی صحابی کوئی ایسی بات کرے کہ جس میں کسی خاص عمل کا ثواب متعین ہو یا کسی خاص عمل کرنے پر کوئی خاص سزا مقرر ہو، تو کوئی سزا یا کسی ثواب کو مقرر کرنا، یہ صحابی اگر صحابی اس کو بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، تو ایسی حدیث جو ہے اس کو مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ اور جیسا کہ کوئی صحابی کہے کہ جس نے فلاں کام کیا تو اس کو اتنا اجر ملے گا، یا کسی نے فلاں کام کیا تو اس کو اتنی سزا ملے گی، تو یہ امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کسی صحابی کے جو ہے اجتہاد کا عمل دخل نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ایک صحابی کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اجتہاد یا رائے کا دخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الکسوف، یعنی چاند کے یا سورج کے گرہن کے وقت جب نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر رکعت میں 2 رکوع سے بھی زیادہ رکوع کیے، یعنی 3 یا 4 رکوع، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں۔ تو جب یہ چیز ایک عبادت میں ہو جاتی ہے اور خاص ہو جاتی ہے، تو اس میں کسی اجتہاد کی یا رائے کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم ان کا یہ عمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا ہے، تو ایسی حدیث کو بھی مرفوع حکمی کہا جاتا ہے۔ یا کوئی صحابی یہ کہے کہ وہ کانوا یقولون او یفعلون، کہ وہ کہتے تھے یا وہ کرتے تھے یا وہ فلاں چیز میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، تو اس میں 2 چیزیں، ایسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت دے رہے ہیں تو پھر وہ حدیث مرفوع حکمی کہلاتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل حدیث جابر ہے، مشہور ہے، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کننا نعزل علی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے ہیں۔ عزل یہ ہے کہ عورت اور مرد کے ملنے کے آخر کے وقت میں الگ ہو جانا، تو یہ چیز صحابہ کے زمانے میں کرتے تھے وہ، تو یہ چیز ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، تو اس کو مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ البتہ اس میں مزید کلام بھی ہے اس حدیث کے بارے میں۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں آپ کے سامنے جس کے ذریعے ایک حدیث موقوف جو ہے، ظاہری طور پر ہم نے لگ رہا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، لیکن جو گہری نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، مرفوع حکمی، کیونکہ یہ کسی صحابی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ خود سے اس چیز کو بتائے، بلکہ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہے، صرف ان کا حوالہ یا ان سے منسوب نہیں کر رہا اس حدیث کو۔ اور دوسری چیز کہ اگر کوئی صحابی ایسا کہتا ہے کہ ہم فلاں چیز کرتے تھے یا فلاں کہتے تھے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ نہیں جوڑتا اور نہیں کہتا کہ ہم ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرتے تھے، تو اس حدیث کو موقوف ہی سمجھا جائے گا، مرفوع نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ جمہور کی رائے ہے۔ اور یہ بھی
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کننا اذا صعدنا کبرنا، کہ جب ہم کسی اونچی جگہ چڑھتے تھے تو ہم تکبیر کہتے تھے، اور جب ہم اترتے تھے ادھر سے وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا تو ہم تسبیح کہتے تھے۔ اب یہ کننا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے، اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا، اس لیے اس کو موقوف ہی سمجھا جائے گا، مرفوع حکمی نہیں سمجھا جائے گا۔ پچھلی حدیث میں جب دیکھا ہے ہم نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسا کام کرتے تھے، تو یہ حدیث مرفوع کہلائے گی، مرفوع حکمی۔ اور اس کی دیگر صورتوں میں سے یہ ہے کہ صحابی یہ کہے کہ امرنا بکذا، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا یا ہمیں یہ حکم دیا گیا، او نہینا عن کذا، کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا، او من السنت کذا، یا کوئی صحابی یہ کہے کہ سنت میں سے، یہ عمل سنت میں سے ہے۔ تو امرنا بکذا، ہمیں حکم دیا گیا، تو حکم صحابہ کو کون دینے والا ہے؟ اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی مانا جائے گا، یا انہی کے حکم کو وہ کہیں گے کہ امرنا بکذا، یا ہمیں منع کیا گیا ہے، یا یہ سنت میں سے۔ تو یہ سارے سیغے جو ہیں یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ صحابی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر مرفوع حکمی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے۔ جیسا کہ بعض صحابہ سے یہ چیز جو ہے روایت ہوتی ہے، کہتے ہیں امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ ان یشفع الاذان، کہ اذان کو دوہری کہیں، اس میں الفاظ دوہرے کہیں، ویوتر الاقامہ، اور اقامت کو اکیلا اکیلا کہے، جیسے یعنی دوہری اقامت نہیں، ایک ہی الفاظ اس میں ہوں، یعنی جیسے اذان میں ڈبل ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر پھر دوبارہ اللہ اکبر، پھر اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان میں یہ 2 بار ہوتے ہیں، اقامت میں یہ 1 بار ہوں گے۔ تو یہ چیز اس میں بتائی جا رہی ہے۔ میرا بلال کو حکم دیا جاتا تھا، تو بلال کو رضی اللہ عنہ حکم دینے والے کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس طرح کی حدیث ان کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہ، ان کا قول ہے، کہتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، نہینا ہمیں منع کیا گیا، ولم یعزم علینا، اور نہ ہی ہمیں کسی نے دوبارہ جو ہے اس کی ترغیب دلائی یا کہا کسی نے۔ نہینا عن اتباع الجنائز، یعنی ہمیں منع کیا گیا۔ کون منع کرنے والا تھا؟ تو یہ حدیث حکمی طور پر مرفوع ہے، اس لیے کہ منع کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح قول ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں من السنت اذا تزوج البکر علی السیب اقام عندها 7، کہ یہ سنت میں سے ہے کہ اگر ایک کنواری جو عورت ہے اس کی شادی ہو، اور شادی کرنے والا جو مرد ہے اس کی پہلی عورت جو ہے وہ مطلب شادی شدہ پہلے سے ہوئی ہو، یا شادی شدہ سے اس نے پہلے شادی کی ہوئی تھی اور ابھی نئی عورت سے کر رہا ہے جو کہ کنواری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کنواری کے پاس جب شادی ہو رہی ہے تو 7 دن رہے، شروع میں 7 دن رہے، اس کے بعد ترتیب بنا لیں آپس میں۔ تو اس میں الفاظ ہے کہ من السنتی، کہ یہ سنت میں سے ہے کہ اگر کنواری کی شادی کی جا رہی ہے تو جو مرد کی پہلی بیوی ہے جو کنواری نہیں تھی، مطلب پہلے شادی شدہ تھی اور اس نے شادی کی جا رہی ہے، اس کے پاس 7 دن اس نے اقامت کرنی ہے، رہنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ترتیب بنانی ہے۔ من السنتی، سنت کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کی دیگر صورتوں میں سے کچھ صورتیں یا کچھ خاص صیغے بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ راوی جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ صحابی کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہتا ہے یرفعہ، یعنی صحابی اس کو مرفوع کہتے ہیں، او ینمیہ، یا اس کو بڑھاتے ہیں، او یبلغ بہ، یا اس کو مطلب بلوغت سے ہے، او روایتاً، یعنی یہ الفاظ اگر ہوں تو یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع حکمی ہے۔
یعنی یرفعہ یہ مرفوع سے ہے، اسی طرح ینمیہ او یبلغ بہ او روایتاً، تو یہ چار صیغے اگر استعمال ہوں تو یہ بھی چار صیغے یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، جیسے کہہ رہا ہے یرفعہ او ینمیہ، یہ الفاظ ہوں، یا یہ کہے او یبلغ بہ، یا یہ کہے روایتاً، جیسا کہ یہ حدیث اعرج ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں روایتاً۔ اب دیکھیں روایتاً کا جو الفاظ ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے، تو اس حدیث کو مرفوع حکمی کہا جائے گا۔ اور حدیث کا متن کچھ یوں ہے: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الاعین، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ چھوٹی آنکھوں والی قوم سے جنگ نہ کر لو۔ تو اس طرح کے الفاظ روایتاً، یرفعہ، ینمیہ او یبلغ بھی، اس طرح کے الفاظ بھی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ یا اس کے علاوہ اس کی صورت یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ صحابی کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور وہ تفسیر اس آیت کے سبب نزول رکھتی ہے، یعنی صحابی ایسی تفسیر بیان کر رہا ہے جو سبب نزول کے متعلق ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانت الیہود تقول، کہ یہود کا قول یہ ہوتا تھا، یعنی من اتی امرأتہ من دبرہا فی قبلہا جاء الولد احول، کہ جو آدمی اپنی عورت کے پاس پیچھے کی طرف سے جاتا ہے تو اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاں ایک تصور اور عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، تو فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، نساؤکم حرث لکم، آپ کی عورتیں آپ کی کھیتیاں ہیں، اور اس کا حکم آگے مشہور ہے۔ اب یہ بھی اگر تفسیر بیان کر رہا ہے کوئی صحابی اور کہہ رہا ہے کہ، اب جیسا کہ ادھر جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھا، یہ ایک سینیریو تھا، پس منظر تھا جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ اس آیت کا سبب نزول بیان کرنا یا اس کے متعلق تفسیر بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح کا مرفوع حکمی ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ یہ چیزیں کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح کی جو صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں یہ ساری حدیث مرفوع حکمی لحاظ سے یہ حدیث مرفوع کے حکم میں آتی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ هل یحتج بالموقوف، کیا موقوف حدیث کو حجت کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو اس میں یہ ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ موقوف جو صحابی کا ایک قول ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، اور جو ان کی دیگر اقسام ہیں، اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر کسی موقوف حدیث کی صحت بھی ثابت ہو جاتی ہے، وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے، کوئی حدیث موقوف صحابی کا ہو قول، تو کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موقوف جو حدیث ہے اس میں اصل یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کے اقوال اور افعال ہیں، لیکن صحابہ کے یہ جو اقوال ہیں یعنی حدیث موقوف یہ کام کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث جو ضعیف ہیں یہ ان کی تقویت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، ان حدیث کا مقارنہ ان کے ساتھ موازنہ کر کے ایک ضعیف حدیث کو تقویت مل سکتی ہے اور اس کا درجہ بڑھ سکتا ہے، جیسا کہ مرسل کی بحث میں ہم نے یہ دیکھا۔ اس لیے کہ صحابہ کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے تھے، تو جو ان کا اقوال ہیں وہ افعال ہیں، اس میں اصل تو یہ ہے کہ صحابہ اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، البتہ یہ ان کا حکم ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ بھی ہے کہ صحابی اگر فقہ کے لحاظ سے اور اس کی جلالت ہو، فقہ کے لحاظ سے وہ معروف ہو، تو ایسے صحابی، اور پھر صحابی کے قول میں دیگر بہت سارے صحابہ کی جماعت جو ہے وہ ان کی موافقت میں ہو، تو ایسے صحابی کا قول بھی حجت ہوتا ہے، اور ان کو بھی ان پر عمل کرنا بھی جو ہے ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کو لیا جا سکتا ہے۔ صحابی کا قول جو موقوف ہے اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن صحابہ کا قول اگر اس پر دیگر صحابہ بھی موافقت کر رہے ہیں، وہ ایک اجماع کی صورت بن رہی ہے، تو ایسی قول کو لیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہے اس موقوف کے بارے میں جو حکم مرفوع میں نہیں آتی۔ البتہ وہ حدیث موقوف
جو بنیادی طور پر مرفوع ہی ہیں حکمی طور پر، یعنی صحابی بیان کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہو سکتا ہے، صحابی کی کوئی رائے یا اجتہاد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی حدیث جو مرفوع حکمی ہے تو وہ مرفوع ہی کی طرح ہے، اور اس کو حجت سمجھا جائے گا، اور اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوگا، اور وہ حدیث موقوف سے اعلیٰ ہے، اس پر عمل کرنا، حدیث موقوف پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، حدیث مرفوع پر عمل کرنا واجب ہے۔ البتہ حدیث موقوف میں تھوڑی سی تفصیل ہم نے دیکھی کہ صحابہ جو دیگر ہیں وہ ان کی موافقت میں اگر ہیں تو پھر ایسی حدیث کو بھی جو ہے عمل کے طور پر لیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔